بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لاسٹ سبق یہاں تک ہو چکا تھا، اب قیامت کا بیان چل رہا ہے۔ سوال، اس کتاب کے اندر صرف آپ کو سوال اور جواب پر مشتمل سبق ملے گا، جو آپ کو اسلام کے بارے میں، دین کے بارے میں آپ کو سمجھنا ہے۔ یہ بہت اہم کتاب ہے۔ سوال، قیامت کا دن کس دن کو کہتے ہیں؟ جواب، قیامت کا دن اس دن کو کہتے ہیں جس دن تمام آدمی اور جاندار مر جائیں گے اور تمام دنیا فنا ہو جائے گی۔ پہاڑ روئی کے گالوں کی طرح اڑتے پھریں گے، ستارے ٹوٹ کر گر پڑیں گے، غرض ہر چیز ٹوٹ پھوٹ کر فنا ہو جائے گی۔ سوال، تمام آدمی اور جاندار کیسے مر جائیں گے؟ جواب، حضرت اسرافیل علیہ السلام سور پھونکیں گے، اس کی آواز اس قدر ڈراؤنی ہوگی اور سخت ہوگی کہ اس کے صدمے سے سب مر جائیں گے، ہر چیز ٹوٹ پھوٹ کر فنا ہو جائے گی۔ سوال، قیامت کب آئے گی؟ جواب، قیامت آنے والی ہے، لیکن اس کا ٹھیک وقت خدا تعالیٰ کے سوا کوئی نہیں جانتا۔ اتنا معلوم ہے کہ جمعہ کا دن اور محرم کی 10ویں تاریخ ہوگی، اور ہمارے پیغمبر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے قیامت کی کچھ نشانیاں بتائی ہیں، اور ان نشانیوں کو دیکھ کر قیامت کا قریب آ جانا معلوم ہو سکتا ہے۔ سوال، قیامت کی نشانیاں کیا ہیں؟ جواب، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب دنیا میں گناہ زیادہ ہونے لگیں گے، لوگ اپنے ماں باپ کی نافرمانی اور ان پر سختیاں کرنے لگیں گے، اور امانت میں خیانت ہونے لگیں گے، گانے بجانے، ناچ رنگ کی زیادتی ہو جائے گی، پچھلے لوگ پہلے بزرگوں کو برا کہنے لگیں گے، بے علم اور کم علم لوگ پیشوا ہو جائیں گے، چرواہے وغیرہ کم درجے کے لوگ بڑی بڑی اونچی عمارتیں بنانے لگیں گے، ناقابل لوگ بڑے بڑے عہدے ملنے لگیں گے، تو سمجھو کہ قیامت قریب آ گئی ہے۔ تو یہ سب نشانیاں ہیں قیامت کے۔ تقدیر کا بیان۔ سوال، تقدیر کسے کہتے ہیں؟ جواب، ہر بات اور اچھی بری چیزوں کے لیے خدا تعالیٰ کے علم میں ایک اندازہ مقرر ہے۔ ہر چیز پیدا کرنے سے پہلے خدا تعالیٰ اسے جانتا ہے۔ ہر چیز پیدا کرنے سے پہلے خدا تعالیٰ اسے جانتا ہے۔ خدا تعالیٰ کے اسی علم کے اندازے کو تقدیر کہتے ہیں۔ کوئی اچھی یا بری بات خدا تعالیٰ کے علم اور اندازے سے باہر نہیں۔ مرنے کے بعد زندہ ہونا۔ سوال، مرنے کے بعد زندہ ہونے سے کیا مراد ہے؟ جواب، قیامت میں سب چیزیں فنا ہو جائے گی، پھر حضرت اسرافیل علیہ السلام دوبارہ سور پھونکیں گے تو سب چیزیں موجود ہو جائیں گی، آدمی بھی زندہ ہو جائیں گے، میدان محشر میں خدا تعالیٰ کے سامنے پیشی ہوگی، حساب لیا جائے گا اور اچھے برے کاموں کا بدلہ دیا جائے گا۔ جس روز یہ کام ہوں گے، اس دن کو یوم الحشر یعنی جمع ہونے کا دن، یوم الجزا اور یوم الدین یعنی بدلے کا دن، یوم الحساب یعنی حساب کا دن کہتے ہیں۔ یعنی قیامت کے دن کا چند نام ہے جو یہاں پہ ذکر کیا گیا ہے۔ سوال، ایمان مفصل میں جن 7 چیزوں کو ذکر کیا ہے، ان میں سے اگر کوئی 2 ایک باتوں کو نہ مانے تو کیا مسلمان ہو سکتا ہے؟ سوال، ایمان مفصل میں جن 7 چیزوں کا ذکر ہے، ان میں سے اگر کوئی 2 ایک باتوں کو نہ مانے تو کیا مسلمان ہو سکتا ہے؟ یہ ایمان مفصل کے اندر جو 7 باتیں بتائی گئی ہے، اسی سبق سے پہلے والا سبق میں اس کو اچھی طرح سے بتایا گیا ہے۔ جواب، ہرگز نہیں۔ خدا تعالیٰ کی توحید اور پیغمبروں کی پیغمبری اور خدا تعالیٰ کی کتابوں اور خدا تعالیٰ کے فرشتوں اور قیامت کے دن اور تقدیر اور مرنے کے بعد زندہ ہونے کو نہ مانے ہرگز مسلمان نہیں ہو سکتا۔ سوال، پیغمبر رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی 5 چیزوں پر اسلام کی بنیاد بیان فرمائی ہے، اور ان میں سے فرشتوں اور خدا تعالیٰ کی کتابوں اور قیامت اور تقریر وغیرہ کا کوئی ذکر نہیں ہے۔ جواب، ان 5 چیزوں میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانے کا ذکر ہے۔ جب کوئی شخص حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لے آیا تو اسے آپ کی بتائی ہوئی تمام باتیں ماننی ضروری ہوگی۔ خدا تعالیٰ کی کتاب جو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم لائے ہیں، اس پر ایمان لانا بھی ضروری ہے۔ یہ سب کتابیں جن کا ایمان مفصل میں ذکر ہے، خدا تعالیٰ کی کتاب قرآن مجید اور پیغمبر علیہ السلام کے بیان سے ثابت ہے۔ سوال، ان سب باتوں کا دل سے یقین اور زبان سے اقرار کرے
لیکن نماز نہ پڑھے یا زکوٰۃ نہ دے یا روزہ نہ رکھے یا حج نہ کرے تو وہ مسلمان ہے یا نہیں؟ جواب: ہاں، مسلمان تو ہے لیکن سخت گنہگار اور خدا تعالیٰ کا نافرمان ہے۔ ایسے شخص کو فاسق کہتے ہیں۔ یہ لوگ اپنے گناہوں کی سزا پا کر آخر میں چھٹکارا پائیں گے۔ یعنی ایمان والے کتنا بھی گناہ کر لے لیکن اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے اس کو معاف فرما کر اس کو جنت میں لے جائیں گے۔ ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء، کہ اللہ تعالیٰ سب کچھ کو پسند کر سکتا ہے، سب کچھ کو معاف کر سکتا ہے، لیکن شرک کو کبھی نہیں معاف کرے گا۔ شرک کا مطلب یہ ہے کہ ایک اللہ کے سوا کسی غیر اللہ کی عبادت کی جائے، پوجا کی جائے، وندنا کی جائے، ان سے اپنی مراد، اپنی حاجت کو پوری کی جائے، یہ کبھی نہیں ہو سکتا۔ یہ اللہ تعالیٰ کبھی اس کو معاف نہیں کریں گے۔ تو چلیے ملتے ہیں اگلے سبق میں، تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیے گا۔